بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی فی اصناف اعراب الاسم وہی تسعۃ اصناف۔ فصل دوم اسم کے اعراب کی اقسام کے بارے میں ہے اور یہ 9 قسمیں ہیں۔ الاول پہلی قسم ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ، رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا، نصب فتحہ کے ساتھ ہوگا، جر کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ ویختص یہ قسم اول مختص ہے بالاسم المفرد المنصرف الصحیح، اس اسم کے ساتھ کہ جو مفرد ہو، منصرف ہو اور صحیح ہو۔ صحیح کی کیا تعریف ہے؟ واہو عند النحاة، صحیح نحویین کے نزدیک اس اسم کو کہتے ہیں کہ ما لا یکون آخرہ حرف العلت، کہ جس کے آخر میں حرف علت موجود نہ ہو، کا زید، جیسے کلمہ زید ہے کہ جس کے آخر میں حرف دال موجود ہے، حرف علت موجود نہیں ہے، لہذا زید صحیح ہے۔ وبالجاری مجرى الصحیح، یا اس اسم کے ساتھ قسم اول، یہ قسم اول مختص ہے اس اسم کے ساتھ کہ جو قائم مقام صحیح ہے۔ قائم مقام صحیح ہے، اس کی کیا تعریف ہے؟ وَهُوَ ما یکون آخرہ واو او یاء ما قبلہ ساکن، اس اسم کو کہا جاتا ہے قائم مقام صحیح کہ جس کے آخر میں واو ہو یا یا ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو۔ مثال دلون با زبیون، دلون میں آخر میں واو ہے، زبیون میں آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے والے حرف دلون میں واو سے پہلے لام ہے، ساکن ہے، زبیون میں یا سے پہلے والا حرف با ہے اور ساکن ہے۔ دلب ڈول کو کہتے ہیں اور زبیون ہرن کو کہتے ہیں۔ وبالجمع المکسر المنصرف، اور یہ قسم اول مختص ہے جمع مکسر منصرف کے ساتھ، یعنی جمع مکسر منصرف کے اندر یہی قسم اول کا اعراب جاری ہوگا، جیسے رجال، رجال جمع مکسر منصرف ہے۔ منصرف اور غیر منصرف کی بات انشاءاللہ اگلی فصل میں بیان ہوگی، وہاں اس کو مفصل بیان کریں گے کہ منصرف کی کیا تعریف ہے، غیر منصرف کی کیا تعریف ہے۔ تقول، اب سب کی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ جاءنی زید و دلب و زبی و رجال، اعراب کے لحاظ سے مثالیں بیان ہوں گی۔ فرأیت زیدا و دلبا و زبیا و رجالا، مررت بزید و دلب و زبی و رجال۔ ان مثالوں کا کوئی خاص معنی نہیں بنتا، فقط سمجھانے کے لیے ان مثالوں کو ذکر کیا ہے تاکہ ان کا اعراب معلوم ہو سکے کہ ان کا اعراب حالت رفعی میں کیا ہے، حالت نصبی میں کیا ہے اور حالت جری میں کیا ہے۔ یہاں سب کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہے، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ ہے۔ الثانی دوسری قسم ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ، رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ ویختص یہ قسم دوم کا اعراب مختص ہے بالجمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم کے ساتھ، وہ کلمہ کے جو جمع مؤنث سالم ہے اس کے اندر یہی اعراب جاری ہوگا۔ کا مسلمات، جیسے کلمہ مسلمات ہے۔ تقول جاءنی مسلمات رأیت مسلمات و مررت بمسلمات، تو جاءنی مسلمات حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہے، لیکن ورأیت مسلمات و مررت بمسلمات حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ ہے۔ الثالث تیسری قسم ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ، رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا، نصب اور جر فتحہ کے ساتھ ہوگا۔ ویختص یہ قسم سوم کا اعراب مختص ہے بغیر المنصرف، وہ اسم جو غیر منصرف ہے اس کے اندر یہ قسم سوم کا اعراب جاری ہوگا، قسم سوم جاری ہوگی۔ کا عمر، جیسے کلمہ عمر ہے، عمر غیر منصرف ہے، اس کو بعد میں بیان کریں گے غیر منصرف کو اگلی فصل میں۔ عمر غیر منصرف ہے لہذا اس میں یہی اعراب جاری ہوگا، رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا، نصب اور جر فتحہ کے ساتھ ہوں گے۔ تقولو جیسے آپ کہتے ہیں جاءنی عمرو، رفع ضمہ کے ساتھ، رأیت عمرا، مررت بے عمرا، دونوں فتحہ کے ساتھ ہیں، حالت نصبی اور جری فتحہ کے ساتھ ہے۔ الرابع چوتھی قسم ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء، رفع واو کے ساتھ ہوگا، والنصب نصب الف کے ساتھ ہوگا اور جر یا کے ساتھ ہوگا۔ کل بھی ذکر کیا تھا کہ اعراب کی 2 قسمیں ہیں، اعراب اصلی ہیں، ضمہ فتحہ اور کسرہ، اور اعراب نیابتی وہ اعراب جو جانشین بنتے ہیں، ضمہ کی جگہ واو آ جاتا ہے، فتحہ کی جگہ الف آ جاتی ہے اور کسرہ کی جگہ یا آ جاتی ہے، تو پس یہ اعراب رفع واو کے ساتھ ہوگا، نصب الف کے ساتھ ہوگا، جر یا کے ساتھ ہوگا۔ ویختص یہ قسم چہارم جو ہے مختص ہے بالاسماء الستۃ، اسماء ستہ کے ساتھ۔ اسماء ستہ 6 اسماء، ستہ یعنی 6 اسماء ہیں کہ جن کے اندر یہی اعراب جاری ہوگا، کہ جن کو اسماء ستہ کہا جاتا ہے، ستہ سے مراد یعنی 6 اسماء ہیں، لیکن شرائط ہیں، اگر یہ شرائط موجود ہوں گی تو پھر اسماء ستہ کے اندر یہ اعراب آئے گا، یہ قسم چہارم والا اعراب جاری ہوگا، لیکن اگر شرائط موجود نہ ہوں تو پھر یہ اعراب جاری نہیں ہوں گے۔
پہلی شرط مکبرتن، مکبر ہونے چاہیے، مکبرتن در مقابل مصغر ہے، مصغر نہیں ہونے چاہیے، موحدتن واحد ہوں، مفرد ہوں، مضافتن اور مضاف ہونے چاہیے، الی غیر یا المتکلم، لیکن یا متکلم کی طرف اضافہ نہ ہو، یا متکلم کے علاوہ یا متکلم کے غیر کی طرف اضافہ ہو تو تب ان کا یہ اعراب ہوگا۔ وہی یہ اسماء ستہ کون کون سے ہیں اب ذکر کر رہے ہیں، اخو کا، ابو کا، ہمو کا، ہنو کا، فو کا، ذو مالن۔ اخو کا اخ بھائی کو کہا جاتا ہے، اب باپ کو کہا جاتا ہے، ہم رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے، ہنو کا ہن کبھی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، فو منہ کو کہا جاتا ہے، ذو صاحب کو کہا جاتا ہے۔ پس اخو کا، ابو کا، ہمو کا، ہنو کا، فو کا، ذو مالن یہ اسماء ہیں، اسماء ستہ مکبر ہیں، مواحد ہیں اور مضاف ہیں، یا متکلم کے علاوہ کسی اور کلمے کی طرف وہ کاف ہے کہ جس کی طرف یہ اضافہ ہے، لہٰذا ان کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ ہے۔ مثال تقولو جاءنی اخوکا، رأیت اخاکا، مررت بے اخیکا۔ اخو کا حالت رفع میں واو کے ساتھ ہے، اخا کا حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہے، اخی کا حالت نصبی جری میں یا کے ساتھ ہے، بے اخی کا۔ وکذا البواقی باقی مثالیں آپ خود بنا سکتے ہیں، ہم نے فقط یہاں ایک مثال ذکر کی ہے، وہ ہے اخوکا کی، اخ کی مثال ہم نے ذکر کی ہے۔ الخامس پانچویں قسم ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالجاء المفتوح ما قبلها، پانچویں قسم کے رفع الف کے ساتھ ہوگا، نصب اور جر یا کے ساتھ ہوگا، المفتوح ما قبلها وہ یا کہ جس سے پہلے والا حرف مفتوح ہوگا۔ ویختص یہ قسم خامس پانچویں قسم مختص ہے بالمثنی تثنیہ کے ساتھ، وکلا کلا کے ساتھ، وکلتا اور کلتا کے ساتھ، لیکن ایک شرط مضافین الی ضمیر کہ جب کلا اور کلتا اضافہ ہوں ضمیر کی طرف، و اثنین اثنین کے اندر بھی یہی اعراب جاری ہوگا، و اثنتین اثنتین کے اندر بھی یہی اعراب جاری ہوگا۔ مثال تقولو سب کی مثال اعراب کے لحاظ سے جاءنی الرجلان الف کے ساتھ ہے، کلاہما الف کے ساتھ ہے، اسنان الف کے ساتھ ہے، رأیتو الرجلین یا کے ساتھ ہے، کلیہما یا کے ساتھ ہے، اسنین یا کے ساتھ ہے۔ ما قبل مفتوح ہے، ما قبل جو حرف ہے یا سے پہلے والا حرف مفتوح بھی ہے۔ مررتو بالرجلین کلیہما و اسنین یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ یا ہے اور اس سے پہلے والا حرف مفتوح ہے۔ السادسو ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالجاء المکسور ما قبلها، چھٹی قسم یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ ہوگا کہ جس سے پہلے والا حرف ایسا واو کہ جس سے پہلے والا حرف مضموم ہوگا، والنصب والجر اور نصب اور جر یا کے ساتھ ہوں گے ایسے ہی یا کے ساتھ کہ جس سے پہلے والا حرف مکسور ہوگا۔ ویختص یہ قسم چھٹی قسم مختص ہے بالجمع المذکر السالم جمع مذکر سالم کے ساتھ، ایک و اولی اولی کے ساتھ، و عشرینہ اور عشرینہ کے ساتھ، مع اخواتہا عشرینہ کے ساتھ جو باقی جو اس کے نظائر ہیں جن کو عقود کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی 20 20 کو کہا جاتا ہے، 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 اور 90 90 ان سب کو کے اندر یہی اعراب جاری ہوگا، پس 20 اور اس کی جو اخوات ہیں ان کے اندر بھی یہی اعراب قسم ششم کا اعراب جاری ہوگا۔ تقولو سب کی مثالیں اعراب کے لحاظ سے جاءنی مسلمون واو کے ساتھ ہے، ما قبل ضمہ ہے، و عشرون واو ہے، ما قبل ضمہ ہے، رجلن چونکہ رجلن تمیز ہے عشرونہ کی، چونکہ عشرونہ 20 اس کو تمیز کی ضرورت ہوتی ہے، و اولو مالن اولو چونکہ دائم الاضافہ اسی وجہ سے مالن کو ذکر کیا ہے واو کے ساتھ۔ رأیت مسلمین و 20 رجلا و اولی مالن، مررت بمسلمین و 20 رجلا و اولی مالن۔ و علم جان لیں انا نون تثنیت مکسورۃ ابدا، نون تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، و نون الجمع مفتوحۃ ابدا اور نون جم کا نون مفتوح ہوتا ہے ہمیشہ، وہما اور یہ دونوں نون تثنیہ کا نون اور جم کا نون یسکتان گر جاتے ہیں، عند الاضافت جب اس تثنیہ کو یا اس جم کو اضافہ کیا جائے کسی اور کلمے کی طرف، جب ان کو مضاف بنا دیا جائے، ان کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ تثنیہ کی نون اور جم کی نون گر جاتی ہے۔ مثال جاءنی غلاما زیدن، اصل میں غلامانے تھا، غلامانے تثنیہ تھا لیکن زید کی طرف اضافہ ہونے کی وجہ سے نون گر چکا ہے۔ و مسلمو مصرن تو مسلمونا تھا، جم کی نون تھی اس کے اندر لیکن مصرن کی طرف اضافہ ہونے کی وجہ سے اس کا نون حذف ہو چکا ہے، گر چکا ہے۔
السابع ساتویں قسم ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بتقدیر الفتحۃ والجر بتقدیر الکسرۃ۔ رفع ضمہ کی تقدیر کے ساتھ ہوگا، نصب فتحہ کی تقدیر کے ساتھ ہوگا، جر کسرہ کی تقدیر کے ساتھ ہوگا، یعنی تینوں اعراب حالت رفعی میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں تینوں اعراب تقدیری ہوں گے۔ ویختص یہ قسم ہفتم کا اعراب یا قسم ہفتم جو ہے مختص ہے بالمکسور، اس میں مکسور کے ساتھ۔ اس میں مکسور کی تعریف وہو ما آخرہ الف مکسورہ، کہ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہے۔ الف مکسورہ کے مقابلے میں الف ممدودہ آتی ہے۔ الف ممدودہ وہ الف کہ جو مثلا کیا ہے مکمل الف ہو، الف مکسورہ جو مختصر چھوٹی الف ہو، کہ جو آخر کلمے کے آخر میں اکثر لکھی جاتی ہے، جیسے موسیٰ کے آخر میں یا ہے اور اس پر ایک چھوٹی سی الف ہے، اس کو یہ الف مکسورہ کہا جاتا ہے۔ وہ کلمہ کہ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو اس کو اس میں مکسور کہا جاتا ہے۔ مثال عصا کے آخر میں الف مکسورہ ہے۔ وبالمضاف اور اس اسم کے ساتھ جو مضاف ہو، بالمضاف الی یا المتکلم، یعنی وہ اسم کے جو اضافہ ہوا ہے یا متکلم کی طرف، لیکن غیر تثنیۃ والجمع المذکر السالم، لیکن وہ مضاف الیہ تثنیہ بھی نہیں ہونا چاہیے، جمع مذکر سالم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مثال غلامی، غلام اضافہ ہے یا متکلم کی طرف، اور غلام تثنیہ بھی نہیں ہے اور جمع مذکر سالم بھی نہیں ہے۔ اب سب کی مثال ہے۔ تقول جاءنی العصا و غلامی، حالت رفعی ضمہ مقدر ہے۔ ورأیت العصا و غلامی، حالت نصبی نصب فتحہ مقدر ہے۔ ومررت بالعصا و غلامی مقدر ہے۔ اعراب تینوں حالتوں میں مقدر ہے، تقدیری ہے۔ الثامن آٹھویں قسم ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بالفتحۃ لفظا والجر بتقدیر الکسرۃ، کہ رفع ضمہ کی تقدیر کے ساتھ ہوگا، نصب فتحہ کے ساتھ ہوگا لفظی طور پر، فتحہ لفظی طور پر موجود ہوگا جس کا ہم تلفظ کر سکتے ہیں، والجر اور جر کسرہ کی تقدیر کے ساتھ ہوگا۔ ویختص بالمنقوص یہ آٹھویں قسم کا اعراب مختص ہے منقوص کے ساتھ، اس میں منقوص کے ساتھ۔ اس میں منقوص وہو ما آخرہ یا مکسور ما قبلہ، اس میں منقوص اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے والا حرف مکسور ہو، کالقاضی کہ جس کے آخر میں یا ہے اور یا سے پہلے جو حرف ہے وہ مکسور ہے۔ مثال جاءنی تقول جاءنی القاضی، حالت رفعی میں ضمہ مقدر ہے۔ ورأیت القاضیہ، لیکن نسبی حالت میں فتحہ لفظی طور پر موجود ہے۔ ومررت بالقاضی، اسی طرح پھر جر جو ہے کسرہ کی تقدیر کے ساتھ ہے۔ التاسع نومی قسم ان یکون الرفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالجاء لفظا، کہ رفع واو کی تقدیر کے ساتھ ہوگا، یعنی واو مقدر ہوگا، رفع واو کی تقدیر کے ساتھ ہوگا، اور نصب اور جر یا کے ساتھ ہوں گے لفظی طور پر۔ ویختص یہ قسم نوہم مختص ہے بالجمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم کے ساتھ، مضافا الی یا المتکلم، وہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف اضافہ ہوا ہے۔ تقول جاءنی مسلمیہ، حالت رفعی میں جب آپ کہیں گے جاءنی مسلمیہ تو واو مقدر ہے، حالت رفعی میں واو تھا اور واو مقدر ہے، چونکہ مسلمیہ میں واو موجود نہیں ہے۔ اصلہ یہ مسلمیہ اصل میں مسلمویہ تھا، مسلمویہ۔ اجتمعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدۃ، واو اور یا جمع ہو چکے تھے ایک کلمے کے اندر، فالاولی منہما ساکنۃ، اور ان میں سے پہلا والا حرف، ان دو حرفوں میں سے پہلے والا حرف ساکن تھا، یعنی واو۔ فقلبت الواو یاء، لہذا واو کو تبدیل کیا یا میں، وادغمت الیاء فی الیاء، اور یا کو یا میں ادغام کر دیا، وابدلت الضمۃ بالکسرۃ، اور ضمہ کو تبدیل کر دیا کسرہ میں، مناسبۃ للیاء، یا کی مناسبت کی وجہ سے، چونکہ یا چاہتی ہے اس سے ما قبل کسرہ ہو، لہذا اسی وجہ سے ہم نے ضمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دیا، فصارا مسلمیہ، لہذا مسلمیہ بن گیا۔ ورأیت مسلمیہ حالت نسبی میں یا ہے اور یا لفظی طور پر موجود ہے، چونکہ دو یا ہے۔ مررت بمسلمیہ میں بھی یا موجود ہے اور لفظی طور پر یا موجود ہے۔ الفصل الثالث، انشاءاللہ پھر اس کو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد۔